یہ جو معاملہ تھا ایک مرتبہ آیا کہ جی مریم نواز جب تھیں ان کے واش رومز میں، شہباز شریف کے واش رومز میں کوئی کیمرے لگائے گئے تھے، وہ آپ کے حکم پہ لگائے تھے تاکہ عمران خان دیکھ سکے. نہیں، یہ ساری گپ ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ نیب کی جو لاہور کی سیلز تھے ان کے اندر کیمرے سیلز پہ لگے ہوئے تھے نا، اس کے کوریڈور میں شاید کیمرہ تھا. مجھے سیلز کا نہیں پتا، لیکن وہاں کے کوریڈورز کے اندر کیمرہ ہے، اور جو بھی لوگ وہاں رہتے ہیں وہ کوریڈورز میں، باتھ روم وغیرہ میں نہیں. یہ مجھے نہیں پتا، اور وہ میرے حکم پہ نہیں لگائے جاتے. باقی تو وہ شہباز شریف کا تھا نا کہ جی وہ فلانی جگہ کیمرے، اگر کیمرے لگے ہوئے تو ویڈیوز کدھر ہیں یار. ویسے ہمیں بعد میں نیب والوں نے دکھائے تھے، یہی جب ڈی جی تھے نا شہزاد شریف، ان کے ہمیں 10-15 جرنلسٹ سے میں بھی تھا ان میں، تو ہمیں وزٹ کروائے تھے. تو ہمیں تو اس وقت تو نہیں واش روم کہاں سے، لیکن یہ بات بار بار کہی جاتی رہی. نہیں وہ دیکھیں پروپیگنڈا کا سب سے بڑا یہ ہوتا ہے نا کہ بار بار یہ کہہ دینا کہ جی سب کچھ وہ نائب شہزاد اکبر کے حکم سے کر رہا ہے. مجھے تو کہتے تھا وزیر اعظم کہتا تھا کہ بھائی وہ سارے کہتے تمہارے حکم سے، تو تمہارے حکم سے کیوں نہیں کچھ کرتے؟ تو میں کہتا تھا جی میرے حکم سے کتنے سے چلتا. نہیں، آپ کے بارے میں اتنا کیوں تھا؟ آپ اتنے پاورفل تو تھے اس وقت کہ جب بھی کوئی بات آتی تھی پتہ چلتا تھا پیچھے شہزاد اکبر ہے. شہزاد اکبر کا ڈنڈا اتنا مضبوط تھا، کیا وجہ تھی؟ دیکھیں 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ لفظ احتساب جو ہے نا یہ ویسے ہی بڑا بدنام ہو چکا ہے. تو جس کے ساتھ آپ مشیر احتساب لگا دیں ویسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ یار وہ بڑی اس کے پاس طاقت ہے، جو کرا رہا ہے یہ کرا رہا ہے. دوسرا اصل میں ایشو یہ بن گیا، کچھ تو ہماری اپنی جماعت کے اندر سے لوگوں کی جانب سے یہ تاثر خود زیادہ پھیلایا گیا، نمبر 1. نمبر 2، اب جا کے مجھے پتا چلا، اس وقت شک تھا، اب تو ثبوت آ گیا نا. مجھے پتا چلا کہ یہ تقریباً سن 2020 سے ہی میرے خلاف پروپیگنڈا ہماری اپنی فوج کروا رہی. فوج؟ جی. اور وہ جنرل باجوہ تھے اس کی بہت بڑی وجہ، کیونکہ جنرل باجوہ جو تھے وہ مجھ سے بہت سخت ناراض تھے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ان کے خلاف خان صاحب کے کان بھرتا ہوں. یہ تو انہوں نے باقاعدہ مجھے بھی کہا، اور مجھے بلکہ 2 دفعہ جنرل فیض نے بھی کہا کہ باجوہ صاحب یہ سوچتے ہیں آپ کے بارے میں، یہ وہ سوچتے ہیں کہ آپ کان بھرتے ہیں باجوہ صاحب کے بارے میں، کہ ان کے خلاف کان بھرتا ہوں. بارے بھی چھوڑے نا، خلاف بھرتا ہوں. اور خان صاحب نے بھی مجھے 2-3 دفعہ مذاق میں کہا کہ بھائی تم تھوڑا سا جا کے باجوہ کو پیسیفائی کرو، وہ تمہارے بہت خلاف ہے. تو میں ان کو کہتا تھا جی کہ ان کو پیسیفائی کرنے کا تو بڑا آسان سا طریقہ ہے کہ شام کو میں سسر کے پاس جا کے حاضل گانا شروع کر دوں، اور دوسرا یہ ہے کہ میں تھوڑا آپ کی بھی چیزیں ادھر ادھر کرنا شروع کر دوں، تو راضی ہو. جو کہ آپ کے کچھ وزیر کرتے تھے، بہت زیادہ کرتے تھے. دیکھیں مجھے تو بلا کے ایک دفعہ ڈیمانڈ کی گئی انہی کی طرف سے اور ان کے کچھ لوگوں کی طرف سے، باقاعدہ بلایا گیا اور یہ کہا گیا کہ یو ہیو ٹو چوز اے سائڈ. تو میں نے وہ روایتی طور پہ پہلے تو جگت بازی سے نا اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی، نہیں جی اسی اس ملک جرائے کہ تواڈے نال کون کر سکتا ہے یہ وہ سب کچھ. لیکن جب وہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے کہا نہیں ہم سیریس ہیں، آپ یو ہیو ٹو چوز اے سائڈ، تو یعنی یا عمران خان کی طرف یا عمران خان یا ہمیں رپورٹ کرو. تو میں نے کہا جی اس صورت میں آئی ووڈ لائک ٹو ریزائن. آپ کبھی وہ باجوہ صاحب کی سسر والی اس پوری محفل میں نہیں جاتے؟ میں آج تک ملا بھی نہیں کبھی ان کو. میں کبھی نہیں گئے. نیور ایور. صحیح ہے. دیکھیں سمپل سی ملے تو وہ جس کو یہ عزیز ہو کہ اس نے سیاست میں رہنا ہے اور سیاست کرنی ہے. میرا تو دیکھیے جب مجھے خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ 27 جولائی کو شاید الیکشن ہوئے تھے یا 28، اس الیکشن کے 2 یا 3 دن بعد مجھے خان صاحب نے بلایا بنی گالا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں تم میرے ساتھ کام کرو. تمہیں میں نے پہلے بھی کہا تھا جس طرح سے ان کا اسٹائل ہوتا ہے، اور تم پہلے بھی کنی کترا گئے تھے، کیونکہ میں سیاست سے ذرا دور رہنا چاہتا تھا. اب میں الیکشن جیت گیا ہوں، اب یہ قومی سروس ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں جو آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں میں حاضر ہوں. تو خان صاحب نے کہا نہیں تم، اور اس کے تقریباً ہفتے، اچھا پھر میں روز بنی گانا جانا شروع ہو گیا کیونکہ میری ڈیوٹی لگ گئی کہ تم نے میرے ساتھ رہنا ہے. ہفتے بعد انہوں نے کہا جی میں تمہیں احتساب کا پورٹ فولیو دوں گا. میری اس سے سخت جان جاتی تھی کیونکہ پہلے یہ میں لڈو کھا چکا تھا اور آپ کو پتا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ اس میں ہونا کیا آخر میں. اچھا آخر میں جس طرح جو سیف الرحمان کے ساتھ ہوا وہی میرے. تو میں نے خان صاحب سے بڑی معذرت کی، میں نے کہا سر کوئی باغبانی والا شعبہ دے دیں، کوئی اس طرح کی چیز، کوئی لائٹ. میں نے کہا جی کوئی اس طرح سے. انہوں نے کہا نہیں یہ کام تمہیں آتا ہے، تم کر سکتے ہو، فلانا ڈمکانا. جو میں نے ان سے ٹائم مانگا. میں نے پھر گھر جا کے، ظاہری بات ہے آپ اپنی وائف سے مشورہ کرتے ہیں کیونکہ کل میرے ساتھ وہی اسی نے سفر کرنا ہے، اس سے مشورہ کیا. میرے ایک باس رہے ہیں اور بڑی ان کی میں احترام بھی کرتا تھا، سول سرونٹ بھی ہیں، نوید احسن صاحب، ابھی آج کل امریکہ میں ہوتے، چیئرمین نیب بھی رہے ہیں، سیکرٹری فائنانس بھی رہے. اور نواز شریف جب پہلی دفعہ وزیر بنا تھا تو اس کے بھی وہ CNW کے سیکرٹری تھے. تو بڑے سیزن پولیٹیشین ہیں، سوری سول سرونٹ. تو ان کے پاس میں چلا گیا، ان کے گھر. میں F11 میں رہتا تھا، وہ 11 میں رہتے تھے.
تو میں نے ان سے جا کے مشورہ کیا نوید صاحب سے. میں نے کہا سر یہ مجھے خان صاحب نے کہا ہے, تو مجھے تو ایک میں نے بیگم سے پوچھا ہے, دوسرا باپ سے آ کے مشورہ کر رہا ہوں کہ یہ کیا کروں, کیونکہ میں خود اس پہ فیصلہ نہیں کر پا رہا. تو نوید صاحب نے پہلے مجھے مشورہ دیا کہ یار وہی جو ہوتا ہے کہ روایتی کہ کام یہ بڑا گندا ہے, اس میں بندہ ذلیل ہو چکا ہے, تم اپنی پریکٹس اس وقت اچھی جا رہی ہے, تمہارا ہیومن رائٹس کا کام بھی ہے, اپنی پرائیویٹ پریکٹس بھی ہے. میں کافی زیادہ اس وقت کام یو این کے لیے بھی کرتا تھا ایز ایڈوائزر کنسلٹنٹ, تو بڑا شکر تھا. تو کہتے ہیں اب تو تمہارا وہ آیا ہے, تمہارا سپریم کورٹ کا لائسنس بھی آنے والا ہے, تو تم ادھر رہو, یہ ٹھیک ہے. میں نے کہا سر بالکل ٹھیک ہے, میں یقین جانیے یہ میں نے کہا چلو یہ آسانی ہوگی فیصلہ کرنے میں خان صاحب سے معذرت کروں گا, جا کے معافی مانگ لوں گا. آئی لیفٹ ہز ہاؤس, ابھی میں 5 منٹ گیا ہوں گا, مجھے ان کا فون آیا کہ یار واپس آ جاؤ گا. پھر مڑ کے واپس چلا گیا. واپس مڑ گیا تو وہ کچھ جذباتی ہوئے تھے. انہوں نے کہا یار ہماری جنریشن نے اپنی ساری عمر گزار دی کہ یہی سوچ کے کہ یار ہم کیوں کسی کے کام میں پڑیں, یہ ہے وہ ہے, گندا کام ہے. عمران خان جو ہے نا, ہی از اے ویل میننگ پرسن, یہ ہمارا ایک ہی چانس ہے, یہ ملک کو ٹھیک کر لے گا, ہی مین کرپٹ نہیں ہے, وہ کرنا چاہتا ہے, آئی تھنک یو شوڈ ڈو اٹ. ٹھیک ہے جی کر لیتے ہیں. میں گھر پہنچا. مجھے یہ تھا کہ اب اس کی وجہ سے, کیونکہ وہ ظاہر ہوا تھا فیملی ٹرمز تھے, تو وہ وائف بھی جو تھی وہ بڑا ریگارڈ کرتی تھی نوید صاحب کا. تو اس نے پوچھا کیا کہا نوید صاحب نے, میں نے کہا نوید صاحب نے کہا کر لو. وہ تو انہوں میں آج دسیا نا بعد ہی جا کے کہ انہوں نے پہلے نہ کی تھی. اس وقت میں کہا جی نوید صاحب کہہ رہے ہیں کرو, تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. پھر میں جناب خان صاحب کو یس کر دی.